السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کرنے والا ہوں جو کہ صرف سینہ بسینہ چلتی ہیں اور ان کے اوپر سر عام کوئی بات نہیں کرتا۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ ولاگ آپ اپنے ریکارڈ میں رکھ لیجئے گا تاکہ کل جو کہ بہت مختصر وقت کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی نیوز ٹو یو نے آپ کو بہت اندر کی انفارمیشن بہت پہلے دے دی تھی۔ بہت تہلکہ خیز خبریں ہیں کیونکہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پہلے معیشت اور پھر سیاست، اور جو عدالت عظمیٰ میں دراریں پڑ رہی ہیں اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر سنگ تراشوں نے اپنا بنایا ہوا بت گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب اب ماضی کا قصہ بننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان تمام معاملات پر بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کروں گا ناظرین۔ آج جتنی خبروں پر آپ سے بات کرنی ہے، اور پروگرام کے شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ آپ کے ساتھ ہر وہ چیز شیئر کریں گے جو کہ شیئر نہیں کی جاتی، جو کہ سینوں میں رہتی ہے، سرگوشی میں ہوتی ہے۔ اسلام آباد کی جو اقتدار کے ایوان ہیں وہاں پر یہ سرگوشیاں گونجتی ہیں، لیکن نیوز ٹو یو کے ناظرین کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ حق ہے جو ہمیں دیکھنے والے ہیں کہ ان تک ہر اندر کی انفارمیشن بھی پہنچے، سوائے اس انفارمیشن کے جس کے پہنچنے سے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات ہو یا پاکستان کی اسٹیٹ کو کوئی نقصان ہو۔ اس پہ ہم یقیناً احتیاط کرنے کے پابند ہیں اور ہونا بھی چاہیے ہر پاکستانی کو، لیکن وہ تمام انفارمیشن جو عام آدمی کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اور جتنی انفارمیشن ہے وہ ساری اتنی امپورٹنٹ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ کون سی چیز پہلے شیئر کی جائے اور کون سی بعد میں شیئر کی جائے۔ ذرا ترتیب سے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کی۔ شہزاد عطا الہی جو کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر منصور عوان کو اٹارنی جنرل آف پاکستان مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم موو ہے۔ یہ کیسے اہم موو ہے؟ ہم نے آپ سے پچھلے پروگراموں میں یہ عرض کی تھی کہ جو بیرسٹر شہزاد عطا الہی جو ہیں وہ جب اٹارنی جنرل بنائے گئے تھے بہت مختصر مدت کے لیے وہ رہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے پسندیدہ آدمی ہیں۔ اب یہ نہیں پتا ہم کہہ رہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو لگوایا، لیکن ان کے پسندیدہ آدمی ہیں، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ اور بہت ساری تنقید بھی ہوئی تھی حکومت کے اوپر کہ عدالتوں میں حکومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور حکومت جو ہے اس کے باوجود چیف جسٹس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن اب ماحول بدل گیا جی۔ اب وہ خوشنودی والا چیپٹر ہے کہ ایک طرف حکومت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو کہ انتہائی کمزور حکومت تھی، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت کمزور وزیر اعظم ثابت ہو رہے تھے، اب اس حکومت نے بھی ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا، اور اس ڈٹ جانے کی جو پہلی علامت ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی تبدیلی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ منصور عوان یا عرفان قادر ان میں سے کوئی بھی اگر اٹارنی جنرل بنتا ہے تو وہ حکومت کا جو موقف ہے وہ عدالت کے اندر شاید زیادہ ڈٹ کر پیش کر سکتے ہیں۔ تو منصور عوان بھی جو پسندیدہ امیدوار تھے اس عہدے کے لیے ان میں سے ایک تھے، سو ان کو آج اٹارنی جنرل تعینات کر دیا گیا۔ اب صبح سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب انتہائی اہم سماعت ہوگی تو یہ توقع ہے کہ نئے اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں حکومت پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے آپ سے کل عرض کی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک جو سٹیٹمنٹ تھی جس پہ بڑے اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب سیاست کو سیاسی مخالفت کے بجائے دشمنی کی حد تک لے آئے ہیں، تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ یا ہم رہیں گے یا کہ عمران رہے گا، یعنی کہ یا مسلم لیگ نون رہے گی یا عمران رہے گا۔ اسی چیز کو ذرا اسی تناظر میں اس معاملے کو دیکھیے گا۔ آج مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے پارٹی ترجمانوں کا ایک اجلاس کیا ہے اور اس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ یہ وہی فیصلے ہیں جن کا اشارہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ کے سامنے کیا تھا کہ مسلم لیگ نون نے اب ہر چیز کھول کر پبلک کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے مریم نواز کو سگنل مل گیا ہے، چونکہ اب وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر بن چکی ہیں، تو اب آج کا جو اجلاس تھا اس کے اندر بہت اہم فیصلہ کنوے کیا گیا ہے پارٹی کے تمام ترجمانوں کو، اور یہ فیصلہ ہوا کہ نواز شریف کے حوالے سے جتنے مقدمات آج تک بنائے گئے، کیسے ان کو سزائیں دی گئیں، پروجیکٹ عمران خان کیا تھا، اس کے کردار کیا تھے، کس کردار کا کیا کردار تھا، کس نے کیا کردار ادا کیا تھا، کس کا کیا رول تھا، یہ تمام چیزیں اب پبلک کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا پی ایم ایل این نے، اور اس حوالے سے مریم نواز نے تمام جو اپنے پارٹی کے ترجمان ہیں ان کو ہدایات جاری کر دی ہیں، مطلوبہ معلومات بھی ان کو فراہم کر دی ہیں اگر کسی کے پاس نہیں تھیں، اور یہ طے کر لیا کہ جی اب جتنے کردار ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف یہ ساری ایک سازش بنی تھی 2017 سے لے کر اب تک، ان تمام کو بالکل کھل کر بے نقاب کیا جائے گا اور کسی کا کوئی لحاظ اس حوالے سے نہیں کیا جائے گا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں جی، آگے وہی جناب صورتحال، وہ کہتے ہیں سچے پیار والی بات
کہ عمران خان صاحب آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے بعد ان کو 7 مقدمات میں عبوری ضمانت قبل از گرفتاری مل گئی. معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کو عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کیوں ملی. یہاں پہ میں تھوڑی سی یہ بات کلیئر کر دوں. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عبوری ضمانت قبل از گرفتاری اتنے مقدمے مل گئی تو کوئی بڑی انڈیو فیور ان کو دی گئی. ایسی بات نہیں ہے. یہ عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کسی بھی ملزم کو دے دی جاتی ہے. اصل معاملہ اس کے بعد ہوتا ہے کہ جب وہ اس ضمانت کے کنفرم ہونے کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ضمانت کنفرم ہونی ہے یا نہیں ہونی. اس وقت اب اگر کوئی الزام لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ الزام مناسب نہیں ہے. اصل جو قابل اعتراض بات ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جتنی عبوری ضمانتیں عمران خان صاحب کو آج مقدمات میں ملی ہیں، یعنی کہ 7 عدد مقدمات میں، یہ تمام کے تمام فوجداری مقدمات تھے، یعنی کہ مختلف تھانوں میں درج شدہ FIRs تھیں جن میں عمران خان صاحب نامزد ملزم ہیں. اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ عبوری ضمانت کیوں ملی. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ کہاں سے ملی. کیونکہ عبوری ضمانت قبل از گرفتاری جو ہوتی ہے وہ عموماً سیشن کورٹ کے لیول سے ہوتی ہے. اگر اس میں انسدادی دہشت گردی کی دفعہ نہ لگی ہو تو عبوری ضمانت کے لیے سیشن جج سے رجوع کیا جاتا ہے، سیشن عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے. اس کو کوئی بھی سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج جو ہے اس کو سنتا ہے. یا اگر اس میں انسداد دہشت گردی کی دفعہ لگی ہو تو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت اس کیس کو سنتی ہے. لیکن عمران خان صاحب یہاں پر کیا لاہور میں کیا کسی مقدمے میں متعلقہ عدالت سے ضمانت کے لیے رجوع نہیں کر رہے، جو کہ بہت الارمنگ بات ہے. جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں یہاں پر عدلیہ کے اوپر، ان کو مزید ہوا دینے کے مترادف ہے. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق جو کہ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ جناب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں ہیں، آپ متعلقہ عدالت میں کیوں گئے ہیں. تو جواب جو ہے وہ انتہائی، میں تو اس کو مذہقہ خیز ہی جواب کہوں گا. کہا گیا کہ جی وہ ان کو سیکیورٹی کا ایشو ہے اس لیے وہ متعلقہ عدالت میں نہیں گئے اور ہائی کورٹ میں آگے ہیں. یہ شاید ایشو ایسی بات ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب کے اوپر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ان کی اعلیٰ عدالتوں میں ان کی سیٹنگ مبینہ طور پہ بہت بہتر ہے، اس وجہ سے وہ سیدھے انہیں عدالتوں میں جاتے ہیں جہاں سے ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ریلیف ملے گا. لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایسی کوئی توقع نہیں رکھتے کہ کسی کو کوئی انڈیو فیور دیں گے. لیکن یہ فیور ان کی طرف سے دی گئی ہے کہ جو متعلقہ عدالت ہے اس کو کراس کر کے، اس کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ہائی کورٹ نے ضمانت لیا ہے. یہ اگر متعلقہ عدالت ضمانت مسترد کر دیتی اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں آتے، جو کہ ایک طریقہ کار ہے. عمران خان صاحب کی محبت میں کیا لاہور ہائی کورٹ اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ، تمام تر طریقہ کار جو ہے وہ اسی طرح کرتی چلی آ رہی ہیں. سپریم کورٹ کے بھی یہی معاملات ہیں مبینہ طور پہ. یہ ہم وہ مثبت تنقید کریں جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے، جو کہ بالکل کھلے عام جو قوانین یا روایات یا SOPs کے خلاف جو چیز جاری ہے، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب آج بھی آئے اور وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر بھی آئے. پھر ایک بڑا اعتراض ہوا کہ جو ان کے ساتھ ایک فوٹوگرافر تھا اس کو کیوں گرفتار کیا گیا. بھائی یہ آپ دیکھ لیجئے، سپریم کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، کوئی بھی کورٹ ہو، کورٹ کے ہاتھے میں کیمرہ یا ویڈیو کیمرہ یا اسٹل کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو لہٰذا فوٹوگرافر کا بھی اندر کوئی کام نہیں تھا. اب زبردستی جائے گا تو پھر گرفتار ہو جائے گا. کافی سارے لوگ آج گرفتار بھی ہوئے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تعداد انہیں لوگوں کی ہے جن کے خلاف پہلے سے مقدمات درج ہیں. آج ان کو یہ ضمانت، اور پھر ہم آگے ان خبروں کی طرف جاتے ہیں جن کا بہت شور ہے. آج سپریم کورٹ میں جو ایک کیس سنا گیا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے پٹیشن فائل کی تھی، تو انہیں عدالت کی درخواست دی تھی کہ جی سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا 5 رکنی بینچ نے الیکشن کرانے کے حوالے سے، اس کی الیکشن کمیشن نے خلاف ورزی کیا، توہین عدالت کا کیس فائل کیا گیا، جس کے اوپر جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک بینچ بنایا 5 رکنی. اور وہی جو بینچ جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں، اور پھر بینچ بننے کے بعد بھی اس میں آ گیا جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر اور جو دیگر ججز ہیں وہ اس میں شامل تھے. اور اعتراضات ہوئے کہ جی وہی جو بینچ فکسنگ کے الزام لگتا ہے، کچھ اس قسم کے الزامات پھر لگے. لیکن آج اس بینچ نے یہ کیس سنا اور اس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا. لیکن آج اس میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا اس کیس کے اندر. ایک اس کے اسی سماعت کے دوران ہوا، ایک اس سے ہٹ کر ہوا. اسی سماعت کے دوران یہ جو 5 رکنی بینچ ہے، اس کے جو ایک رکن تھے انہوں نے اس پر اعتراضات کیا، کیونکہ اس کے جو اراکین ہیں ان میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل تھے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے PTI کے وکیل علی ظفر سے استفسار کیا کہ آپ سپریم کورٹ سے چاہتے کیا ہیں، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ آئین اور اپنے حکم پر عمل درآمد کرائے. جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانا ہائی کورٹ کا کام ہے،
اور اس دوران سماعت جب انہوں نے کہا کہ آپ کیا عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں تو کس عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں، تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ وہ 1 مارچ کے حکم نامے کی بات کر رہے ہیں جس میں 90 دن میں انتخابات کا حکم ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مداخلت کی اور ریمارکس دیے کہ میرے معزز ساتھی، ان کا اشارہ اپنے ساتھی جج کی طرف تھا، جسٹس جمال مندوخیل کی طرف، میرے معزز ساتھی دستخط شدہ عدالتی فیصلے کا حوالہ دینا چاہ رہے ہیں۔ سب سے اہم سوال ہے کہ کیا الیکشن کمیشن صدر مملکت کی دی گئی تاریخ بدل سکتا ہے؟ یہ پہلی بار ہوا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کی دی گئی تاریخ کو بدلا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس صدر کی دی گئی تاریخ بدلنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ اس بینچ نے نوٹس تو جاری کر دیا، لیکن اس کے اپنے ایک رکن نے اعتراض کیا اور دستخط شدہ فیصلے کا حوالہ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی معاملہ ہوا ہے۔ اس پر جو پاکستان تحریک انصاف تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے اور عدالت کے حکم پر عمل درآمد ہوگا، 90 دن میں الیکشن ہوں گے، جبکہ حکومت نے کہا تھا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، کیونکہ 4 ججز نے درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ اس حوالے سے جو 2 جج صاحبان تھے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل، انہوں نے جناب آج اپنا ایک تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پہلے یہ 9 رکنی بینچ بنا تھا جس پر 2 اراکین جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن پر اعتراضات کیے گئے تھے، جس پر وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے۔ جس کے بعد جو 2 دیگر جج صاحبان تھے، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا، جس پر چیف جسٹس نے دوبارہ نیا بینچ تشکیل دیا 5 رکنی۔ تو اس پر جو ہے ایک اعتراض آیا تھا، اعتراض یہ آیا تھا کہ جی وہ جو 2 جج صاحبان از خود مقدمے سے الگ ہو گئے تھے، ان کے پاس تو از خود الگ ہونے کا اختیار تھا۔ اگر کوئی جج از خود کسی مقدمے سے الگ ہو جاتا تو یہ اس کا اختیار ہے، لیکن جو از خود الگ نہیں ہو جاتا اور ایک بار بینچ بن جاتا ہے تو پھر آپ اس کو بائی دی آرڈر، ایگزیکٹو آرڈر، آپ اس کو بینچ سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو جو 2 جج چیف جسٹس کے ایگزیکٹو آرڈر یعنی کہ ان کی طرف سے نئی بینچ کی تشکیل دی گئی، وہ الگ ہوئے تھے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل، انہوں نے آج اپنا 2 ججز پر مشتمل اختلافی نوٹ ہے وہ انہوں نے جاری کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب بنیادی طور پہ یہ فیصلہ جو ہے یہ آرڈر آف دی کورٹ 4-3 کا ہے، یعنی کہ یہ فریقین نہیں کہہ رہے، یہ الیکشن کمیشن نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، یہ حکومت نہیں کہہ رہی، یہ سپریم کورٹ کے 2 جج کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو فیصلہ ہے یہ 4-3 کا فیصلہ ہے۔ یہ 28 صفحوں پر مشتمل ایک فیصلہ ہے جو کہ انہوں نے دیا ہے، جس فیصلے میں بہت اہم باتیں کی گئی ہیں۔ سب سے اہم بات انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ اپنے اختیارات کا ڈھانچہ بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ یہ فیصلہ تحریر کیا جسٹس منظور علی شاہ نے اور ان کے ساتھی جج نے اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے اختیارات کا ڈھانچہ بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ چیف جسٹس کو وسیع اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ قومی اداروں کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی بات کرتی ہے لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتی۔ سپریم کورٹ کو اپنے اختیارات کا ڈھانچہ بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے پاس بے لگام طاقت ہے جس کا وہ لطف لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس، بینچز کی تشکیل اور مقدمات فکس کرنے کا اختیار ہے۔ ان کے پاس یہ وہ بے لگام طاقت ہے جس کا وہ لطف لیتے ہیں۔ چیف جسٹس طاقت کے بے دریغ استعمال سے سپریم کورٹ کا وقار پست اور کڑی تنقید کی زد میں آ رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے فیصلے میں مزید کہا ہے کہ کیس میں ایک بار کاز لسٹ جاری ہونے کے بعد بینچ نہیں بدل سکتا، یعنی کہ اگر وہ 9 رکنی بینچ تھا اور اس میں سے 2 ججز از خود علیحدہ ہو گئے تھے تو وہ باقی 7 ہی اس کو سنیں گے۔ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس بینچ کی دوبارہ تشکیل کریں اور وہ اس کی تعداد میں یا ججز میں تبدیلی کر دیں یا اس کی تعداد میں تبدیلی کر دیں۔ تو ان کا بنیادی طور پہ یہ انہوں نے اس چیز میں کہی، اور انہوں نے کہا کہ فیصلے میں کہا گیا کہ ہم 2 ججز کا فیصلہ یعنی کہ جسٹس یزا افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کا ہی تسلسل ہے، اور کیس میں ایک بار کاز لسٹ جاری ہونے کے بعد بینچ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آئینی ادارے کے ممبران کے طور پہ ہمارا ہر عمل تاریخ کا حصہ بنتا اور زیر بحث آتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ چیف جسٹس کے آج خود نوٹس میں 7 میں سے 4 ججوں نے مسترد کیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ 1 مارچ کا الیکشن از خود نوٹس کا آرڈر آف دی کورٹ 4-3 کا فیصلہ ہے، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اس کی طرف سے اس حوالے سے دائر درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ فیصلے میں لاہور اور پشاور ہائی کورٹ سے حکم دیا گیا ہے کہ زیر التوا درخواستوں پر 3 روز کے اندر فیصلہ کریں۔ 1 مارچ کو چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ نے از خود نوٹس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو حاصل بینچ بنانے کے ثوابدیدی اختیار کو ون مین پاور شو قرار دیا،
اور انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ چیف جسٹس کے ون مین پاور شو کے اختیار پر نظر ثانی کرنا ہوگی. سپریم کورٹ کو صرف ایک جج کے فیصلوں پر، ایک شخص کے فیصلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اسپیشل بینچ اور آئینی معاملات پر بینچ کی تشکیل کے بارے میں فل کورٹ کے ذریعے پالیسی بنانا ہوگی. جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ وقت آ گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ون مین شو کا لطف اٹھانے کا سلسلہ ختم کیا جائے. ایک شخص کے ہاتھ میں بہت زیادہ طاقت سے ادارے کی خود مختاری غیر محفوظ ہو سکتی ہے. یہ عدالت کے فیصلے میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ پاناما کیس کا انہوں نے ریفرنس دیا. انہوں نے کہا کہ پاناما کیس میں عدالت کا پہلا حکم 3-2 کے تناسب سے آیا تھا. 2 ججز کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پاناما کیس میں عدالت کا پہلا حکم 3-2 کے تناسب سے آیا تھا. اختلاف کرنے والے 2 ججز نے باقی پاناما کیس نہیں سنا تھا، لیکن ان کو بینچ سے الگ نہیں کیا گیا تھا. پاناما کیس نظر ثانی شدہ کیس پر بھی ان 2 ججز سمیت 5 رکنی لارجر بینچ نے ہی سنا تھا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صوبائی معاملات میں سپریم کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور فیڈرلزم کا بنیادی اصول صوبائی خود مختاری ہے. ہائی کورٹ صوبائی سطح پر سب سے اعلیٰ آئینی ادارہ ہے. صوبائی معاملات میں سپریم کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کی خود مختاری کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی شدید تقسیم نے ملک میں چارج سیاسی ماحول قائم کر دیا گیا اور چارج سیاسی ماحول میں سپریم کورٹ کا سیاسی جھنڈ میں شامل ہونا ہی تنقید کا باعث بنا ہے. جمہوریت کبھی تقسیم سے خالی نہیں ہوتی. سیاسی سسٹم کا مقصد ہی اس تقسیمی اختلاف کو بات چیت کے ذریعے ختم کرنا ہوتا ہے. خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے آج خود نوٹس لیا تھا اور ابتدائی طور پر اس پر 9 رکنی لارجر بینچ بنایا تھا. اس لارجر بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس جیجا افریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ شامل تھے. اس بینچ میں سے 4 ججز نے جو فیصلہ 2 الگ ہو گئے اور 4 ججز نے اس سو موٹو کے خلاف فیصلہ دیا اور وہ جو پارٹیز کی درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دیں. تاہم سماعت کے دوران جسٹس مندوخیل نے ریمارکس یہ تھے کہ میں آج خود نوٹس سے متعلق کچھ تحفظات بھی ہیں، کچھ آڈیوز بھی سامنے آئی ہیں اور آڈیو میں عابد زبیری کی کچھ ججز کے والے سے بات کریں. ان حالات میں میری رائے میں یہ 184/3 کا کیس نہیں بنتا. یہ تو ہو گیا جی جو آج عدالت میں معاملہ ہوا کہ اب یہ فیصلہ اب صبح ہوگا، کیونکہ جو نوٹس جاری کر کے 5 رکنی بینچ نے کل تک کے لیے اس کی سماعت ملتوی کیا اور اس دوران یہ فیصلے آ گئے کہ چیف جسٹس کا یہ اختیار نہیں ہے اور وہ فیصلہ جو پہلے تھا وہ 3-2 کا نہیں بلکہ 4-3 کا ہے. تو اس حوالے سے جب ایک توہین عدالت تو تب ہوگی کہ جب عدالت کا حکم ہوگا. یہاں پر عدالت کا حکم جو ہے وہ کچھ اور اب نئے فیصلے کے مطابق آ رہا ہے تو پھر یہ توہین عدالت بھی نہیں بنتی. تو اب دیکھتے ہیں کہ صبح کیا ہوتا ہے. اب صبح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت میں ایک نیا میدان لگے گا، نئی صورتحال ہوگی اور نیا اٹارنی جنرل ہوگا حکومت کا. تو کل کا دن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے اور وہ جو بھی کارروائی ہوگی وہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں لکھی جائے گی، کیونکہ اس کی بہت سارے جیسے بھی اثرات ہوں منفی یا مثبت وہ اثرات مستقبل میں پڑیں گے. اس حوالے سے جو قانون دان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے فل کورٹ. اگر فل کورٹ بٹھا دی جائے تو پھر ساری چیزوں کو ریویو کیا جا سکتا ہے، ہر چیز سیٹل ہو سکتی ہے، ہر چیز طے ہو سکتی ہے. لیکن اگر فل کورٹ نہ بنانے کی ضد پہ مبینہ طور پہ چیف جسٹس صاحب قائم رہتے ہیں تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے. یہ جو قانون دان ہیں ان کا یہ رائے ہے. اب آتے ہیں جو ان 2 خبروں کی طرف جو کہ ہم نے آپ سے شروع میں بات کی تھی. یہ سارا کچھ جو آج سپریم کورٹ میں ہوا، پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہے. اصل خبر تو یہ ہے جو ہو رہا ہے وہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس کے پیچھے جناب معاملہ بہت سارا ہے. اس کے پیچھے جو سب سے اہم معاملہ اگر میں اس کو کٹ شارٹ کروں تو سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ نیکسٹ چیف جسٹس کا ہے، کیونکہ ستمبر میں عمر عطا بندیال صاحب کی عمر کی عاد ختم ہو جائے گی، وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں گے. اب اس میں خوف کیا ہے؟ خوف اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں خوف یہ ہے کہ جو آڈیوز آئی ہیں، ٹرکوں والی آڈیوز آئی ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی آئی ہے، ریفرنسز آئے ہیں، جسٹس اعجاز الحسن کے اوپر الزامات آئے ہیں، ان تمام معاملات کی انکوائری ہو سکتی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ان کی انکوائری کرا سکتے ہیں، جوڈیشل انکوائری کر سکتے ہیں اور پھر جوڈیشل کمیشن کے سربراہ بھی وہی ہوں گے تو پھر وہ ان سب لوگوں کے کنڈکٹ کو وہاں پر دیکھا جائے گا. تو اس وقت یہ ایک بقا کی جنگ ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو چیف جسٹس اور ان کے ساتھی جج صاحبان ہیں، اعجاز الحسن صاحب، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب،
منیب اختر صاحب، یہ سب لوگ اپنی مبینہ طور پر بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے پہلے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں اور یہ نبٹ جائیں معاملات، اور یا کسی طریقے سے بھی ان کا راستہ روکا جا سکے۔ ماضی میں ایسی کوشش بھی ہوئی، آپ جانتے ہی ہیں کہ انہی ججز کے ریمارکس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ جو ہیں وہ ان کی آنکھوں سے عدالت میں آنسو آ گیا، انہوں نے اپنی تمام اپنی فیملی کے ریکارڈز بھی چیک کروائے، FBR میں بھی چیک کرایا، عدالت میں بھی پیشیاں بھگتیں۔ خود جسٹس قاضی فائز صاحب اپنے ہی سپریم کورٹ میں بطور سائل بھی پیش ہوتے رہے، اپنا موقف بیان کرتے رہے، اور بہت یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس معاملے میں سرخرو کیا، ورنہ ان کو مارنے والوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی۔ وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیڈی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دوسری اندر کی بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت سپریم کورٹ کے واحد جج ہیں جنہوں نے اپنے تمام تر اثاثے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈال رکھے ہیں۔ کوئی بھی شخص جا کے دیکھ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز جو جج ہیں، سینئر ترین جج ہیں، جو چیف جسٹس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے اثاثہ جات کیا ہیں، ان کی فیملی کی کیا پوزیشن ہے، وہ تمام پر سامنے موجود ہیں۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آ کر کے جو متنازع ججز ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں ٹرکوں چھڑکوں کے سارے، ان کے اثاثہ جات چیک کرنے اور ان کو بھی حکم دے سکتے ہیں، اس کی فرانزک آڈٹ بھی کروا سکتے ہیں ان آڈیوز کا، ان کی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی طور پر کا بھی آڈٹ ہو سکتا ہے، اور جو تمام ججز کے اثاثہ جات ہیں وہ بھی چیک ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ روح فرسا خیال ہے جو کسی بھی ایسے شخص کے لیے انتہائی جسے کہتے ہیں کہ خوف زدہ کر دینے والا ہوگا کہ اس کے اثاثہ جات چیک ہو جائے اگر وہ گلٹی ہو تو وہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر جو بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں کہ یہ دو خوف ہیں، ان آڈیوز کا فرانزک اور جوڈیشل کمیشن کا سربراہ جو نئے چیف جسٹس ہوں گے پھر وہ بنیں گے، تو جو ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے پوزیشن ہے وہ اس پہ اب جسٹس قاضی فائز کی جو ریپوٹیشن اب تک وہ تو پھر آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، وہ تو پھر نہ کوئی دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ وہ کسی کی بات کرتے ہیں، نہ وہ کسی سے ٹرک لیتے ہیں، نہ وہ کسی سے سوزوکی لیتے ہیں، نہ وہ کسی سے پیٹی لیتے ہیں، نہ وہ کسی سے کھوکھا لیتے ہیں۔ تو جو ایسا بندہ ہوتا ہے وہ پھر بہت سارے لوگوں کو وارہ نہیں کھاتا۔ تو یہ ساری وہ لڑائی ہے، اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ان کو کوئی بہت زیادہ کوئی محبت ہو گئی، کوئی محبت شبت والا معاملہ نہیں، وہ بھی ایک ہوتا ہی ہے، کسی کے والے سے پسندیدگی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو اصل معاملات ہیں یہ بہت سارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مالی معاملات اس میں بہت سارے مبینہ طور پہ ہو سکتے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب بنیں گے تو وہ ان ساری چیزوں کو کھولیں گے تو بہت سارے لوگوں کے راز کھولنے کا خدشہ ہے۔ تو یہ ایک پیچھے خوف ہے جو سارے معاملے کے پیچھے پریویل کر رہا ہے، جو آپ کو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر دراڑیں نظر آ رہی ہیں، اس کی بنیادی طور پہ یہ تین وجوہات ہیں۔ ایک، جوڈیشل کمیشن کے سربراہ وہ ہوں گے تو ججز کا کنڈکٹ اس میں زیر بحث آئے گا، ان کے ریفرنس کی سماعت ہوگی، میرٹ پہ فیصلے ہوں گے۔ دوسرا، ان کا فائنینشیل آڈٹ ہوگا۔ تیسرا، آڈیوز کا فرانزک آڈٹ ہوگا۔ تو یہ چیزیں پھر ان کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ سارے کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو امپاور کیا جائے، لیکن اب وہ معاملہ شاید نہیں ہے۔ ماضی میں جب کوئی اس قسم کی گڑبڑ ہوتی تھی تو وہاں پر ان کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہوتا تھا، اب وہ ہاتھ ان ججز کے پیچھے نہیں ہے جو ان کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا کرتا تھا۔ جو ماضی کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو غلطیاں ہیں جن کا اعتراف بھی اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہے، وہ غلطیاں جو تھیں وہ ان ججز کو ہلاشیری دیتی تھی، جو کہ اب ان کو یہ سہولت دستیاب نہیں ہے۔ یہ ایک اندر کی بات تھی، میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو دراڑیں پڑتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ دوسری آپ کو وجہ بتاتے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب اب ماضی کا قصہ بننے جا رہے ہیں۔ یہ ریاست نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان اور عمران خان یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کا پٹھا گول ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر سیاست میں عمران خان صاحب اگر جسے کہتے ہیں کہ اچھا بچہ بن جائیں، لیکن اس کے لیے اب ان کو طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اس 1.25 سال کے اندر اپوزیشن کر کے اپنے آپ کو ایک معقول اور قابل اعتماد سیاسی رہنما ثابت کر لیتے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا، جتنے وہ آگے بڑھتے رہے، وہ اپنی طرف سے بلیک میل کرتے رہے، دباتے رہے، ہر چیز کو دھمکیاں دیتے رہے، کیا عدلیہ کو، کیا اسٹیبلشمنٹ کو، کیا سیاستدانوں کو، لیکن وہ ساری چیزیں بالآخر ان کے گلے پڑ گئی ہیں اور معیشت کا پٹھا بیٹھ گیا ہے۔ اس وقت جو ہے ہمارے جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بھی جو پہلی ترجیح ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے۔ یہ معیشت ہی ہے جو کہ اب شاید بہت سارے ججوں کو من مرضی نہیں کرنے دے گی۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا، ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ میرے ہاتھوں سے تراشا ہوا پتھر کا صنم آج بت خانے میں بھگوان بنا بیٹھا ہے۔ عمران خان صاحب وہ غبارہ تھا جس میں ایک پھول کر اس کو پھلا کر اس کو ایک بہت بڑا دیو دکھایا گیا،
ایک پتھر سے تراشا ہوا بت تھا جو اب بت اپنے آپ کو واقعی خدا سمجھنا شروع ہو گیا سیاست کا. اور لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آج عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مقبول ہوں، وہ آج کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وہ چاروں طرف سے لوہے کی چادر رکھ کے اور وہ سر کے اوپر وہ لوہے کا خود چڑھا کر اور بام پروف کنٹینر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح اب عمران خان صاحب اس پوزیشن پہ تو آ چکے ہیں. تو جو عمران خان صاحب کی مقبولیت کا ببل تھا اس کو بھی برسٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا. اس کی پہلی جھلک آپ نے مینار پاکستان کے جلسے میں دیکھ لیا ہے کہ عمران خان ہو، سابق وزیر اعظم ہو، پی ٹی آئی ہو، تو جلسے کی یہ حالت ہو. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس جلسے کی کیا پوزیشن تھی، کیونکہ اس بحث کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جو پوزیشن تھی وہ سب کو پتہ ہے. جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جلسہ بہت کامیاب تھا، پتہ ان کو بھی ہے کہ کامیاب تھا یا نہیں تھا. لیکن فیصلے ہو گئے ہیں جی. اب جو سنگ تراش تھے وہ جب تاج محل بنایا گیا تھا نا تو معماروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، لیکن یہ جو بت بنایا ہے اس کے معماروں نے اپنے ہاتھ نہیں کاٹے ہیں. اور اب پہلے معیشت چلے گی اس ملک کی، اس کے بعد پھر سیاست ہوگی، اور پھر سیاست میں فیصلہ ہوگا کہ کس نے رہنا اور کس نے نہیں رہنا. عمران خان صاحب نے رہنا یا نہیں رہنا، وہ اپنے رویے سے اپنے آپ کو اس قدر دور لے جا چکے ہیں کہ اب ان کی واپسی ممکن نہیں. اور لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب اب مستقبل میں ماضی کا قصہ بن جائیں گے. اور جو ان کے سیاسی حریف ہیں اب انہوں نے بھی کھل کر اعلان کر دیا کہ یا اب ہم رہیں گے تو یا عمران رہے گا. اور یہ عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. آج جو میں نے خبریں آپ کے ساتھ پیش کی ہیں بہت کھل کر پیش کر دی ہیں، آپ کو بتا دیا ہے مستقبل میں کبھی آپ یہ جو میں نے آپ کو 2 خبریں بتائی ہیں، ایک سپریم کورٹ کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب کی سیاست کے چیپٹر کلوز کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. یہ آپ ضرور دیکھیے گا. عمران خان صاحب عدالتوں سے ریلیف لے رہے ہیں، لیکن یہ ریلیف اب شاید ان کو بہت زیادہ عرصے تک دستیاب نہیں رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.